محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا یہ چوتھا رکوع شروع ہوا ہے اور پہلے پارے کا بھی چوتھا ہی رکوع ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کے بعد ابلیس کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا، فرشتوں نے تو سجدہ کیا اور ابلیس نے اس پر سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کے متعلق جو تفصیلات ذکر کی گئیں۔ پھر آخر میں ابلیس نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عتاب نازل ہوا، اس عتاب کے بعد پھر حق تعالیٰ کی طرف سے معافی تلافی ہوئی۔ پھر یہ حکم دیا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب پھر اب زمین پر اترو، اور زمین پر جب تم جاؤ گے تو وقتاً فوقتاً ہمارے پاس سے ہدایت کے لیے رہبری ہوتی رہے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آگے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے دنیا میں زمین پر جا کر ہماری ہدایت کے اتباع کی تو اس پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کسی قسم کا رنج و غم نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ اس کے برخلاف کفر والے راستے پر اور نافرمانی کے طریقے پر چلیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھو کہ وہ سب جہنم والے کہلائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قصہ یہاں مکمل کرنے کے بعد پھر اسی صورت میں حق تعالی شانہ نے امت محمدیہ سے پہلے گزری ہوئی جو امت ہے جس کا نام بنی اسرائیل ہے، اس کا تفصیلی واقعہ یہاں سے تقریباً آدھے پارے تک ذکر فرمایا ہے، بلکہ اس پارے کے اختتام تک قریب انہی لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان بنی اسرائیل کے واقعات کے ذکر کرنے میں حق تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے واسطے بہت اہم عبرت ہے۔ اور یہ بھی اس میں ایک پہلو ہے کہ جب بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اپنے انعامات کی یاد دہائی کی، اور جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے ان انعامات کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے عبادت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ لیکن امت محمدیہ کو جہاں مخاطب کرنے کا موقع آیا تو بالراست اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرما دیا بغیر انعامات کی یاد دہانی کے، چنانچہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے لیے شکر والا طریقہ اختیار کرو اور نافرمانی کے طریقے پر مت چلو۔ اس سے مفسرین نے یہ سبق نکالا ہے کہ بنی اسرائیل جو اپنی کیفیات اور اپنے حالات کے اعتبار سے انتہائی گستاخانہ مزاج رکھنے والی قوم تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا اور دنیا کی دوسری قوموں پر ان کو فضیلت بخشی تھی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ،
یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں بیان فرمایا کہ جانتے بوجھتے بھی ہم نے ان کو فضیلت دے رکھی تھی۔ یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے دو مقصد کے خاطر۔ ایک مقصد تو ایمان والوں کو بتانا ہے کہ سابقہ اقوام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فضیلت عطا فرمائی تھی تو فضیلت کی وجوہات کیا تھیں، پھر اگر ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا ہے یا اللہ کے نظروں سے وہ گر گئے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی قوموں کا عروج و زوال، اس کے طور طریقے حق تعالیٰ کی یہاں کیا ہیں۔ یہاں سے اسی چیز کی تفصیل ہو رہی ہے، بیان ہو رہی ہے، اور اس پہلے رکوع میں ابتدائی انداز میں خلاصے کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، پھر بعد کے رکوع سے اور مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی شکل میں دی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر تم میرا وعدہ پورا کرو تو میں بھی تمہارے عہد کو اور تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے پہلے نعمتوں کو خلاصے کے طور پر یاد دلایا، آگے نعمتوں کا تذکرہ اگلے رکوع سے آ رہا ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دی ہیں۔ مگر ان نعمتوں کے سلسلے میں حق تعالیٰ نے یاد دہانی کر کے اپنے سلسلے میں یہ فرمایا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اب اللہ کا عہد کیا ہے اور بندوں سے، اور بندوں کا عہد اللہ سے کیا ہے، اس سلسلے میں بخاری میں اور مسلم شریف میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مروی ہے، جس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، اس کے باوجود مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ یا معاذ۔ میں نے فرمایا یا رسول اللہ لبیک و سعدیک، میں بالکل حاضر ہوں اور میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ اس پر پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاذ۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، کہ میں حاضر ہوں اور آپ کی بات سننے کے لیے ہماتن متوجہ ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہی فرمایا۔ اس کے بعد حضرت معاذ جب متوجہ ہو گئے ہماتن تو پوچھا کہ اتدری ما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم کو معلوم ہے کہ بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہیں اور اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں؟ حضرات صحابہ ایسے موقع پر جو جواب دیا کرتے تھے وہ جواب ان کے لیے شایان شان بھی تھا۔ فرمایا قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا حقوق ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری سے کام لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حق بن جاتا ہے کہ وہ آخرت میں جنت سے نوازے اور اپنی رضامندی سے نوازے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے جو عہد ہے اس کی وضاحت اس آیت کے ذریعے سے یوں ہوئی کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، اور یہ اب اللہ کا جو عہد لیا گیا وہ کس وجہ سے ہے، کہاں اس کا ثبوت کہاں سے ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس آیت شریفہ کے ذریعے سے مومنین کا عہد بتایا گیا کہ اللہ نے جو عہد ہم سے لیا ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک عہد تو وہ ہے جو عہد الست کے نام سے حق تعالیٰ کی طرف سے ذروں کی شکل میں لیا گیا، جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں آیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے اولاد آدم کو ذریت کی شکل میں پیدا کر کے ان سے عہد لیا، اور عہد میں یہ الفاظ سے سوال کیا الست بربکم، بتاؤ کہ کیا میں تم سب کا پروردگار ہوں کہ نہیں؟ سب نے فرمایا بلا، کیوں نہیں مولا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ فرمایا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم اس معاملے میں غفلت کے شکار ہو جاؤ اور یہ کہو کہ ہم اس طرح کی چیز سے اور اس طرح کے عہد الست سے واقف نہیں رہے، اس طرح تم کو کچھ بولنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو ایک عہد یہ بھی فرمایا، اور یہ عمومی عہد ہے جس میں مسلم غیر مسلم سبھی شامل ہیں، تمام انسانیت اس میں شامل ہے۔ دوسرا عہد وہ کہا جاتا ہے جو
شہادت یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت بالفاظ شہادت جو بولے جاتا ہے، جس میں ایک ایمان والا حق تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی ماننے کے لیے گواہی کے الفاظ کے ساتھ پیش کرتا ہے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ کا پڑھنا یہ بھی اللہ کے ساتھ عہد ہے، اور یہ عہد شعوری حالت کا عہد ہے۔ اگر غیر شعوری حالت میں عہد الست لیا گیا اور وہ کسی زمانے میں حالات کی وجہ سے یاد نہ بھی رہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ایسے انعامات اور بہت سی ایسی چیزیں جس کو ہم دنیا میں روزانہ دیکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ اپنے حالات کو دیکھ کر اور اپنی پیدائش پر غور کر کے تم عہد کو پہچانو۔ محمد اشرف